اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے کرتے ہیں آج کی مدنی خبروں کا آغاز۔ انفرادیت ان مدنی پھولوں کی یہ کہ یہ مدنی مذاکرے میں دیے گئے باپا جان نے براہ راست، جبکہ سلسلہ ملاقات کے ساتھ کھانا و سحری میں عاشقان رسول نے پائی سعادت و قرب کی برکت، قریب سے باپا جان کی زیارت، آف ایئر بھی مدنی پھولوں سے نوازا باپا جان نے۔ سب کچھ مختصر مدنی گلدستے میں ہے، پیش خدمت۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم نبینا الامیر نهی فلا احد ابر فی قولی لا منه ولا نعم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں آج لیاقت پور ضلع رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ اور شعبہ جو ہے آج خصوصی شرکت والا مجلس ذرائع آمد و رفت۔ آپ بھی محرم الحرام میں کھچڑا پکاتے ہیں؟ یہ تو ایک ذاتی سوال ہے نا، ہم یعنی کہ وقتاً فوقتاً بولتے ہیں نیکیاں چھپاؤ تحریک۔ البتہ میرے کو کھچڑا پکانا نہیں آتا۔ انہوں نے آپ سے کھچڑا پکانے کا پوچھا ہے، آپ سے پکاتے ہیں؟ نہیں، نیکیوں کا تو نہیں نہ پوچھا، کھچڑے پکانے کا نیکی سے کیا تعلق؟ انڈر شوڈ محرم شریف کا مہینہ، کھچڑے کی بول بالا ہوتی ہے۔ امام علی مقام نے فاقے کیے، قربانیاں دیں، اپنے بچوں کو قربان کیا، نیزوں کے اور تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کیا، اور فجر کے وقت ہماری حالت ہے کہ نرم بستروں پر بے خبر سوئے ہیں، مگر ہم عاشقان اہل بیت ہیں، کھچڑا جو کھاتے ہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ وہ کھچڑے کی ترکیب کہ محرم شریف میں وہ کھچڑا محرم کا ایک اب جز بن گیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو چوٹ کی کہ صرف کھچڑا کھانا ہی عشق آل رسول نہیں ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی تو ہے نا۔ میں کہ انہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہے کوئی مائی کا لال ایسا کر کے دکھائے؟ اپنے جہاں تک کھچڑے کا تعلق ہے، کھچڑا جائز ہے، اس کی نیاز جو ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی کھچڑے کی دیگیں لٹاؤں، اور مجھے امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم نبینا الامیر نهی فلا احد ابر فی قولی لا منه ولا نعم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ کیا اجارے کے وقت میں مالک کی اجازت کے بغیر اشراق و چاشت کے نوافل یا اجارے کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے نفل عبادت کا کہ جس سے اس کام میں اجارے کے دوران کمی آئے۔ مالک اجازت دیتا تو کر سکتے، نفلیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کو نفلیں پڑھنے کی تنخواہ نہیں دے رہا نا، وہ کام کی تنخواہ دے رہا ہے۔
یا آپ اس طرح کمنٹمنٹ پہلے سے کریں کہ میں اشراق و چاشت پڑھوں. ایسی ڈیوٹی ٹائم میں اشراق و چاشت تو کمی آتی ہے. تو جو بھی آپ کرنا چاہتے پہلے کہ میں یہ کروں گا، آپ اس حساب سے اس کی تنخواہ طے کریں.